روز جمعہ کا پہلا پیغام تقوی الہی کا پیغام ہوا کرتا ہے، لہذا سب سے پہلے میں اپنے نفس کو اور آپ حضرات کی نفوس عالیہ کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اور تقوی الہی کے اپنانے کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں۔ تقوی کے معنی اور مطالب کو ہر جمعے میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تقوی یعنی انسان اپنے نفس کی حفاظت کرے اور انسان اجتناب کرے حرام اشیاء سے اور انجام دے ان تمام چیزوں کا جن چیزوں کا خواہ خدا ہے۔ اگر انسان اس منزل پر پہنچ گیا تو گویا یہ تقوی کی پہلی منزل ہے، اور یہی تقوی کی تعریف خود امیر المومنین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جسے خطبہ متقین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس خطبہ متقین کو دو نام سے جانا جاتا ہے، پہلا نام خطبہ متقین اور دوسرا نام خطبہ حمام۔ اس نام سے بھی جانا جاتا ہے چونکہ سوال کرنے والے حمام تھے، اور صفات متقین امام نے انہی سے بیان فرمایا، تو لہذا دو ناموں سے یہ خطبہ مشہور ہے، خطبہ حمام یا خطبہ صفات متقین۔ مولا امیر المومنین نے بیان فرمایا تھا کہ اے حمام، صرف تقوی اتنا سمجھ لو کہ انسان واجبات کو انجام دے اور حرام سے اپنے آپ کو بچائے، یہی تقوی کی بنیادی درجہ ہے۔ اگر انسان اس منزل تک پہنچ جائے تب بھی یہ انسان کے لیے کمال اور انسان کے لیے یہ شرف ہے۔ لیکن حمام انہوں نے کہا کہ مولا نہیں اور بیان کریں کہ صفات متقین کیا کیا ہیں، تو امام نے تقریباً 110 صفات کا ذکر مولا نے کیا۔ اس سے قبل جمعے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا نے فرمایا کہ اے حمام، متقی وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر علم پایا جاتا ہے، لیکن علم تنہا نہیں آتا ہے بلکہ علم حلم کے ساتھ اس کے اندر ہوتا ہے۔ یعنی اگر علم ہے تو اس کے اندر حلم بھی ہوگا، اس کے اندر برداشت بھی ہوگا، وہ تحمل بھی کرنے والا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت جلد ناراض ہو جائے، بہت جلدی غصہ ہو جائے، بہت جلدی خفا ہو جائے۔ ہم ایسے بہت سے علماء کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے علم تو بخشا ہے لیکن انہیں حلم نہیں بخشا ہے۔ کئی مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، جس میں کاشف الغطا کی مثال پیش کیا تھا کہ اتنے بڑے عالم جب آپ کی داڑھی کو ایک شخص نے پکڑ لیا اور کہا کہ مجھے میرا حق دو، تو آپ نے خاموشی سے اپنی ابا کو لوگوں کے سامنے ایک رومال بنا کر پیش کیا اور کہا کہ جس کی نگاہ میں میری داڑھی کی ذرا سی عزت ہے وہ اس شیخ کی، اس سید کی مدد کرے۔ تو لہذا دیدان ایمان، یہ ان کے حلم کا کمال تھا۔ یعنی علم کہتے ہیں کہ اگر یہ بھی خدا داد ہے، یعنی خدا اگر دے رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دعا کرے انسان کہ حلم بھی اللہ عطا کرے، کہ چیزوں کو برداشت کرے، بہت جلدی خفا اور ناراض نہ ہو جائے۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کو اگر کچھ مسائل سے واقفیت ہوتی ہے، کچھ علم ان کے پاس ہوتا ہے تو حلم نظر نہیں آتا ہے، وہ بہت جلدی خفا ہو جاتے ہیں، بہت جلدی ناراض ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو کچھ پتہ نہیں، لوگوں کو مسائل نہیں معلوم۔ نہیں عزیزان ایمان، اگر ہمیں علم ہے کسی مسئلے کا تو دعا کرے کہ خدا اس علم کو حلم کے ذریعے سے اظہار کرے، یعنی برداشت کے ساتھ، خفا نہ ہو۔ اس کے بعد پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ اے، اب جو آج بیان کرنی ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ اے حمام، متقی وہ ہوتا ہے کہ جو ہدایت کو دوست رکھتا ہے، جو نصیحتوں کو دوست رکھتا ہے۔ ہدایت یعنی نصیحت، نصیحت یعنی ہدایت۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہدایت سے، نصیحتوں سے چڑھنے لگتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ نصیحت کرتے رہیے، اس لیے کہ نصیحت سے انسان کو، اہل ایمان کو فائدہ ہونے والا ہے۔ یہی وجہ ہے دیدان ایمان، مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی
نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دلوں کو زندہ کرو نصیحتوں کے ذریعے سے۔ نصیحت اتنی پسندیدہ چیز ہے کہ پیغمبر اسلام، نبی مکرم، رسول خدا جیسا، آپ دیکھ لیجئے نبی مکرم کے لیے روایت ملتی ہے جو کسی چیز سے نصیحت کی ضرورت نبی کو نہیں ہے، وہ بھی فخر انبیاء، سید الانبیاء، سید المرسلین، تمام رسولوں کے سردار، رسول اللہ جناب جبرائیل کو روک کر یہ فرماتے تھے، اے جبرائیل کچھ دیر اور میرے ساتھ بیٹھو، ٹھہرو اور مجھے نصیحت کرو۔ یعنی نصیحت اس قدر عزیز ہے دین اسلام کی نگاہ میں کہ اللہ کا آخری نبی جناب جبرائیل سے کہتا تھا، اے جبرائیل مجھے نصیحت کرو۔ عزیزان ایمان، تو لہذا جتنا ہو سکے متقی وہ ہوتا ہے جو نصیحتوں سے چڑھتا نہیں ہے، نصیحتوں سے گھبراتا نہیں ہے، نصیحتوں سے پریشان نہیں ہوتا، بلکہ نصیحت کو دوست رکھتا ہے، ہدایت کو دوست رکھتا ہے۔ اگر کوئی انسان، اس کی ہدایت کا طریقہ ہوتا ہے عزیزان ایمان، ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کو نصیحت کریں تو اسے ذلیل کریں یا شرمندہ کریں یا رسوا کریں۔ یہی وجہ ہے ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے مومن بھائی کی چھپ کر نصیحت کیا، خاموشی سے نصیحت کیا، اس نے اسے زینت بخشی۔ یعنی جسے نصیحت کیا خاموشی سے چھپ کر، اس نے اسے زینت بخشی۔ اور اگر کسی نے اپنے بھائی کی نصیحت کھلے طور پر کی، یعنی لوگوں کے سامنے کیا، تو وہ اس نے رسوا کیا، شرمندہ کیا۔ عزیزان ایمان، ہم اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ نصیحت کرتے ہیں، لیکن نصیحت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے کرتے ہیں جیسے شرمندہ کرنے والا ہو، رسوا کرنے والا ہو۔ اگر انسان نصیحت کو قبول بھی کرنے والا ہوتا ہے تو قبول نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ نصیحت نہیں، مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اگر نصیحت کرنا ہے تو خاموشی سے نصیحت کرو۔ اور ہم نے اکثر و بیشتر دیکھا ہے جب نصیحت خاموشی سے اکیلے میں کی جاتی ہے تو اس نصیحت کا اثر ہوتا ہے، انسان قبول کر لیتا ہے کہ ہاں میری یہ غلطی تھی، آئندہ میں یہ نہیں کروں گا یا اس انداز سے نہیں کروں گا۔ لیکن اگر نصیحت کھلے طور پر ہو، لوگوں کے درمیان میں ہو، تو انسان شرمندہ ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں ایک کسک پیدا ہو جاتی ہے، یہ ہمیں ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ امام اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اگر کسی نے اپنے بھائی کی نصیحت مخفی طور پر کیا تو اسے زینت بخشا، اگر کسی کو نصیحت لوگوں کے سامنے ہجوم میں کیا، گویا اسے ذلیل کیا اور رسوا کیا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ تو لہذا عزیزان ایمان، ایک کوشش یہ کرنا ہے کہ ہمیں اور آپ کو نصیحتوں کو دوست رکھنا ہے، یعنی ہدایت کو پسند کرنا ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ جو متقی ہوتا ہے وہ نصیحت پسند ہوتا ہے۔ یہ امام کی ایک یعنی تعریف حضرت حمام سے، اپنے صحابی سے متقین کے صفات بیان کرتے ہوئے امام نے ارشاد فرمایا، اے حمام، متقی وہ ہوتا ہے جو نصیحتوں کے قریب آتا ہے، نصیحتوں سے دور نہیں بھاگتا ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزان ایمان، انبیاء مرسلین کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی، لیکن کبھی وہ نصیحتوں سے انہوں نے اپنے آپ کو باز رکھا نہیں، ہمیشہ نصیحت کرتے تھے اور اچھے انداز سے نصیحت کرتے تھے، اور گھبرانا بھی نہیں چاہیے۔ آج کل لوگ بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں کہ اتنے سالوں سے ہو رہی ہے مجلس، اتنے سالوں سے نصیحت ہو رہی، لوگوں کے دلوں پہ اثر نہیں پڑ رہا۔ ایسا نہیں ہے عزیزان ایمان۔ حضرت عیسیٰ سے سوال کیا گیا کہ کب تک ہم نصیحت کریں، کتنی نصیحت کریں؟ جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ اگر مسلسل پتھر کے اوپر پانی کے قطرات ٹپکتے رہیں تو ایک نہ ایک دن اس کے اندر سوراخ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر جناب عیسیٰ نے مسکرا کے فرمایا، انسان کا دل پتھر تو نہیں ہے، جب مسلسل پانی کے قطرات پتھر کو اثر انداز کر سکتا ہے، اس پر اثر چھوڑ سکتا ہے، تو لوگوں پر کے دلوں پر لوگوں کی نصیحت بھی اثر چھوڑے گی۔ بس اس کے لیے انسان صبر اور تحمل سے کام لے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔
عزیزان ایمان، اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اے حمام، اب یہ دوسری آج کے خطبے کی یہ صفت ہے جو امام نے ارشاد فرمائی۔ امام نے فرمایا اے حمام، متقی وہ ہوتا ہے جس کا وجود لالچ سے پاک ہوتا ہے، طمع سے پاک ہوتا ہے۔ عزیزان ایمان، یہ ساری چیزیں امام جن چیزوں کی جانب اشارہ کر رہے ہیں وہ آج ہمارے درمیان بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لالچ، طمع، روایت کہتی ہے، حدیث کہتی ہے، طمع، لالچ دین کو برباد کر دیتی ہے، لالچ انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہے۔ پھر حدیث کہتی ہے کہ لالچ انسان کو دنیا میں بھی ذلیل کرتی ہے اور آخرت میں بھی ذلیل کرے۔ لالچ انسان کے لیے دنیا میں باعث ذلت ہے، آخرت میں بھی باعث ذلت ہے۔ امام فرماتے اے حمام، لالچ سے بچو۔ عزیزان ایمان، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ لالچ کیا کراتی ہے؟ لالچ امام معصوم کا قتل تک کرا دیتی ہے۔ جودہ بنت اشعث کون تھی؟ امام حسن کی زوجہ۔ کیا تھا؟ لالچ ہی تو دیا تھا، اتنے لاکھ درہم دیں گے اور تمہارا عقد یزید سے کر دیں گے، یہ لالچ۔ پسر سعد، حکومت رے کی لالچ ہے کہ اگر حسین سے بیعت طلب کر لی یا حسین کو قتل کر دیا تو ہمیں رے کی حکومت مل جائے گی۔ یہ کیا ہے عزیزان ایمان؟ یہ لالچی ہے، یہ طمعی ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے جتنے قاتلان معصومین ہیں وہ دنیا میں بھی ذلیل ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہے۔ تو لہذا، اور حدیث بھی یہی کہتی ہے کہ لالچ انسان کو دنیا میں بھی ذلیل ہے۔ ایسا نہیں کہ دنیا میں باعزت بناتی ہے، باعث شرف ہوتی ہے، نہیں، دنیا میں بھی انسان کو لالچ رسوا کرتی ہے اور آخرت میں بھی لالچ رسوا کرتی ہے۔ عزیزان ایمان، لالچ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ ہاں، کچھ لالچ، کچھ طمع ایسی ہے جس کو پسند کیا گیا، جیسے نیک اعمال کی طمع، عبادتوں کی لالچ، علم کی لالچ۔ یہ وہ لالچ ہے کہ اگر کوئی انسان کہے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کروں، میں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھوں، میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کروں، میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں انجام دوں، یہ لالچ پسند ہے۔ لیکن ایسی لالچ جس میں دنیا شامل ہو، دین ایسی لالچ کو پسند نہیں کرتا، اور امام فرماتے یہی لالچ اسے دنیا میں بھی رسوا کرے گی اور آخرت میں بھی رسوا کرے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ لالچ نے کیا 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 ہے تاریخ میں، جو گزری ہوئی تاریخ ہے، جو گزشتہ واقعات ہیں انبیاء مرسلین کے، اس لالچی کی وجہ سے ہے۔ جناب عیسیٰ کے ساتھ ایک حواری، یعنی جناب عیسیٰ کا ایک ساتھی ہے، وہ چل رہا ہے، چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے، جناب عیسیٰ نے کہا کہ بھوک لگی ہے، حواری نے بھی کہا کہ یا روح اللہ مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ جناب عیسیٰ کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے، نکالا اور اسے دیا، کہا تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں؟ اس نے کہا کہ اے روح اللہ، اے نبی خدا، میرے پاس کچھ پیسے ہیں۔ کہا اپنے پاس سے ملا لو، یہ کچھ میرے پاس ہے، جاؤ اور روٹیاں خرید کر بازار سے لے آؤ۔ اس کا پیسہ زیادہ لگا اس میں، اور 3 روٹیاں اس نے بازار سے خریدی۔ راستے میں آ رہا تھا کہ دل میں خیال آیا کہ عیسیٰ نبی اللہ کے تو کم پیسے لگے ہیں، میرے زیادہ لگے ہیں، ہم جب دسترخوان پر بیٹھیں گے تو برابر کھائیں گے، 1.5 روٹی وہ کھائیں گے، 1.5 روٹی ہم کھائیں گے، پیسے میرے زیادہ لگے ہیں۔ اس نے راستے میں چلتے چلتے 1 روٹی کھا لیا۔ جب جناب عیسیٰ کے پاس آیا، جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ اس نے کہا یا نبی اللہ، روٹیاں 2 تھیں۔ جناب عیسیٰ نے کچھ نہیں کہا، مسکرائے اور اس عبادت میں مصروف ہو گئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس کے بعد جناب عیسیٰ جب چلے ہیں، راستے میں کئی معجزات دکھائے ہیں۔ ہرن کے مردہ بچے کو زندہ کیا جناب عیسیٰ نے۔ اس نے کہا سبحان اللہ، اللہ کی حمد و ثنا کیا، اور جناب عیسیٰ کے اختیار اور معجزے کو دیکھا۔ جناب عیسیٰ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ اس نے کہا یا نبی اللہ، میں نے کہا نا روٹیاں صرف 2 ہی تھیں۔ جناب عیسیٰ پھر خاموش ہو گئے۔ ایک اور مقام آیا کہ راستہ میں دریا پڑا، سمندر پڑا، دریا پڑا، اب اسے عبور کرنا ہے۔ جناب عیسیٰ پانی کے اوپر چلنے لگے،
اس نے سارے معجزات دیکھے، وہ بھی چل رہا ہے، اور جب دریا عبور کر گئے کہا یا نبی اللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے آپ کے ساتھ رکھا اور اللہ نے آپ کو اتنا اختیار دیا، میں خدا کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ جناب عیسیٰ نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ روٹیاں کتنی لے کر آئے تھے بازار سے؟ اب بھی اس کا ایمان نہیں جاگا۔ اس نے کہا یا نبی اللہ، روٹیاں تو 2 ہی تھیں۔ جناب عیسیٰ پھر خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے راستے میں 3 سونے کی اینٹیں ملی۔ جناب عیسیٰ نے اسے اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہا ایک تمہاری اینٹ ہے، ایک ہماری اینٹ ہے، اور یہ تیسری اینٹ اس کے لیے ہے جس نے وہ تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ فوراً بول اٹھا یا نبی اللہ، وہ تیسری روٹی کھانے والا میں تھا۔ جناب عیسیٰ نے اپنے پہلو سے اسے اٹھا دیا۔ آپ غور فرمائیے عزیزان ایمان، یعنی لالچ وہ چیز ہے جو معصوم کی پناہ سے دور کر دیتی ہے، معصوم کی قربت سے دور کر دیتی ہے۔ لالچ وہ چیز ہے جو معصوم کی قربت سے دور کر دیتی ہے۔ سب سے بڑا شرف انسان کے لیے کیا ہے؟ ایک معصوم کی قربت میں وہ زندگی بسر کرے۔ اگر ہم چاہتے ہمیں مرنے کے بعد جوار ائمہ معصومین ملے، کب ملے گے؟ اگر ہمارے وجود میں لالچ ہوگی، طمع ہوگی؟ نہیں عزیزان ایمان، جب ہمارا دل، ہمارا قلب ان برائیوں سے پاک ہوگا۔ جناب عیسیٰ نے اسے وہیں سے اپنی بزم سے ہٹا دیا، اپنے ساتھ سے ہٹا دیا، اپنی معیت سے جدا کر دیا، اور کہا آج سے تیرا راستہ الگ، میرا راستہ الگ۔ وہ تینوں اینٹیں لے کر وہیں بیٹھا رہا۔ اتنے میں 3 لوگ اور آئے جو ڈاکو تھے۔ انہوں نے آ کر دیکھا، جیسے اس کے ہاتھ میں سونے کی اینٹیں دیکھی، فوراً اس کا قتل کر دیا، فوراً اسے وہی مار ڈالا، اور 3 اینٹیں انہوں نے قبضے میں لے لی۔ آپ بتائیے، لالچ کی وجہ سے نبی کا ساتھ چھوٹا، لالچ کی وجہ سے قتل ہوا، اور پھر یہ کہا جاتا واقعہ یہیں پہ ختم نہیں ہوا۔ واقعہ یہ ہوا کہ وہ 3 جنہوں نے اسے قتل کیا وہیں پر بیٹھ گئے، انہیں بھی بھوک کا احساس ہوا۔ انہوں نے 3 ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کو کہا تم بازار جاؤ، کھانا لے کر آؤ، اور یہ اینٹیں ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے، ایک اینٹ تمہاری، ایک اینٹ ہماری، ایک اینٹ اس کی۔ جب بازار گیا، بازار کھانا لانے کے لیے ایک دوست، تو اس نے دل میں سوچا کیوں نہ کھانے میں زہر ملا دیا جائے اور اپنے دونوں ساتھیوں کو کھلا دیا جائے۔ جو اینٹ مجھے ایک مل رہی ہے وہ مجھے تینوں کی تینوں اینٹیں مل جائیں گی سونے کی۔ اور اس نے ویسے ہی کیا کہ کھانے میں زہر ملا دیا۔ ادھر جو اینٹوں کے پاس ہے، انہوں نے آپس میں طے کیا کہ جب وہ ہمارا دوست آئے گا ہم اسے قتل کر دیں گے، ایک کے بجائے 1.5 اینٹیں ہمارے حق میں آئیں گی۔ اور جیسے ہی وہ کھانا لے کر آیا، ان دونوں نے اسے قتل کر دیا، اور وہی زہر میں بجھا ہوا کھانا ان دونوں نے کھایا، یہ بھی مارے گئے۔ جب جناب عیسیٰ واپس پلٹے تو کیا دیکھا؟ 3 اینٹیں پڑی ہوئی ہیں سونے کی، اور 4 لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ جناب عیسیٰ نے آسمان کی جانب رخ کر کے ایک جملہ کہا، یہ دنیا اپنے چاہنے والوں سے یہی سلیقہ کرتی ہے، اپنے چاہنے والوں سے اس دنیا کا یہی رویہ ہے۔ اسی لیے مولا نے فرمایا دنیا کے پیچھے نہ چلو، اگر دنیا کے پیچھے چلو گے تو یہ دنیا تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی، اپنے رخ کو دنیا سے موڑ لو، خود بخود دنیا تمہارے پیچھے چلنے لگے گی۔ حدیث کہتی یہ دنیا سائے کی طرح ہے۔ آپ نے کبھی سائے کو پکڑا ہے؟ کبھی سائے سے آگے ہوئے ہیں؟ کبھی سائے کے برابر ہوئے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں دنیا سائے کی طرح ہے، اگر چاہو گے اس پر قبضہ کر لیں، اس کے قریب پہنچ جائیں، اسے پکڑ لیں، کبھی نہیں پکڑ پاؤ گے، لیکن اگر اپنے رخ کو موڑ لو گے وہی سایہ تمہارے پیچھے پیچھے چلنے لگے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ لہذا عزیزان کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو ان برائیوں سے پاک رکھیں، یعنی جسے طمع کہا جاتا ہے، جسے لالچ کہا جاتا ہے۔ عزیزان ایمان دعا گو ہیں خداوند قدوس کی بارگاہ میں پروردگار عالم ہمارے وجود کو ان تمام برائیوں سے پاک فرما۔ خدایا ہمیں محمد و آل محمد کی سیرت کے قریب قرار دے۔ خدایا
ہمیں واجبات کی انجام دہی کی توفیق عنایت فرما، محرمات سے ہمیں بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدا جہاں جہاں مولا کے چاہنے والے ان کی عزت مال آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما، مراجع کرام کو طول عمر عنایت فرما۔ خدایا ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کی نصرت و حمایت فرما۔ خدایا مولا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔